بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نگاہی سے بچنے کے بہت کامیاب طریقے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن۔ اے نبی، مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، کیونکہ یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ ان کے افعال سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کرے سوائے ظاہر ہونے والے اعضاء کے، اور اپنے سینوں پر دو پٹے ڈالے رکھے۔ بد نگاہی زنا کی ابتدائی اسباب میں سے ہے، جسے شریعت نے قطعی حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور اے مومنو، زنا کے قریب تک مت جاؤ، بے شک وہ بہت بری چیز ہے، بڑے برے ٹھکانے تک پہنچانے والی ہے۔ بد نگاہی کے نقصانات اس قدر ہے کہ بسا اوقات ان سے دین اور دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج کل اس مرض میں مبتلا ہونے کے اسباب بہت ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے بعد نقصانات اور اس سے بچنے کا علاج مختصر طور پر بتا دیا جائے تاکہ اس کے نقصانات سے حفاظت ہو سکے۔ چنانچہ حسب ذیل امور کا اہتمام کرنے سے انشاءاللہ نظر کی حفاظت بسہولت ہو سکے گی۔ جس وقت مستورات کا گزر ہو، اہتمام سے نگاہ نیچی رکھے۔ جس وقت مستورات کا گزر ہو، اہتمام سے نگاہ نیچی رکھے، گو نفس کا تقاضا دیکھنے کا ہو، چاہے نفس کا تقاضا دیکھنے کا ہو، جیسا کہ عارف باللہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دین کا دیکھ ہے خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، تو اگر کوئی بتوں میں جائے تو سر جھکائے جا۔ یعنی اگر کوئی شخص بتوں کے گھر یعنی مندر میں بھی چلا جائے تو کم از کم سر جھکا کر گزرے۔ اگر نگاہ اٹھ جائے اور کسی پر پڑ جائے تو فوراً نگاہ نیچی کر لے، خواہ کتنی ہی گرانی ہو، حتیٰ کہ دم نکل جانے کا اندیشہ ہو۔ اگر نگاہ اڑ جائے اور کسی پر پڑ جائے تو فوراً نگاہ نیچی کر لے، چاہے کتنی ہی گرانی ہو، یہاں تک کہ دم نکل جانے کا اندیشہ ہو۔ یہ سوچے کہ بد نگاہی سے حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں ذلت کا اندیشہ ہے، عبادات کا نور سلب ہو جاتا ہے، نیز آخرت کی تباہی بھی یقینی ہے۔ یہ سوچے کہ بد نگاہی سے حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں ذلت کا اندیشہ ہے، عبادت کا نور سلب ہو جاتا ہے، عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، نیز آخرت کی تباہی بھی یقینی ہے۔ ہر بد نگاہی پر کم از کم 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام رکھے۔ ہر بد نگاہی، جتنی مرتبہ بد نگاہی ہو اتنی مرتبہ 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام رکھے، اور کچھ نہ کچھ حسب گنجائش صدقہ اور کثرت سے استغفار کرے۔ ہر بد نگاہی پر کم از کم 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام رکھے اور کچھ نہ کچھ حسب گنجائش صدقہ اور کثرت سے استغفار کرے۔ یہ سوچے کہ بد نگاہی سے عبادات، ذکر وغیرہ سے رغبت رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ترک کی نوبت آ جاتی ہے، پھر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ سوچے کہ بد نگاہی سے عبادات، ذکر وغیرہ سے رغبت رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ترک کی نوبت آ جاتی ہے، پھر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ یہ منقش و سانپ ڈس جائے گا، سوچ لے ورنہ پچھتائے گا۔ اگر تم صرف ظاہری خوبصورتی پر فریفتہ، یہ شعر کا مطلب ہے کہ اگر تم صرف ظاہری خوبصورتی پر فریفتہ ہو جاؤ گے تو اس فانی دنیا سے دھوکہ کھاؤ گے۔ یہ خوبصورت نقش و نگار والا سانپ، یہ خوبصورت نقش و نگار والا سانپ آخرکار تمہیں ڈس لے گا، اس لیے سوچ سمجھ لو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ شاعر سمجھا رہا ہے کہ دنیا کی چمک دمک اور ظاہری خوبصورتی پر مت جاؤ، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، جیسے ایک خوبصورت سانپ بھی آخر میں ڈستا ہی ہے۔ شاعر کتنا شاندار سمجھا رہا ہے کہ دنیا کی چمک دمک اور ظاہری خوبصورتی پر مت جاؤ، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، جیسے ایک خوبصورت سانپ بھی آخر میں ڈستا ہی ہے۔ ہر چمک سونا نہیں، کہیں دنیا کی چمک ہمیں ڈس نہ لے۔ ہر چمک سونا نہیں،
کہیں دنیا کی چمک ہمیں ڈس نہ لے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل بیان ضرور سنیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ چینل کو سبسکرائب کرے، یعنی نورانی حسن چینل کو۔